अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जन्नत के पत्ते नावल को एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि लिखा है निम्रा अहमद ने। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। महवी शापी, आई कांट बिलीव दिस। सना ने बेहद तहैयर से नफ़ी में सर हिलाया। अब्बा लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं, मुझे लगता है वो हमें चलने का कहेंगे। सॉरी सना, उसने बेबसी से शाने उचकाए। सब सोने जा चुके थे और वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी बरामदे को उलट पलट कर देख रही थी। उसने टिक्का छोड़ा और फिर हैरत से दरवाजे को देखती इस तक आई। अब्बा तो सोने चले गए थे। फिर उसने दरवाज़ा खोला, सामने जहान खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं गई थी? वो कदरे झिझक कर बोला। स्याह ट्राउज़र के ऊपर आधी आस्तीन वाली सफ़ेद टी शर्ट पहने वही तुर्की वाला जहान लग रहा था। नहीं, तुम बताओ, खैरियत? हाँ, अभी मैं लाउंज में बैठा था तो वो फुरकान मामू की बेटी आई थी, इरम। उसने ज़रा हैरत से सवालिया अब्रू उठाई। हाँ वही, तुम्हारा फ़ोन और पर्स मेज़ पर रखा था। उसने फ़ोन उठाकर मुझसे कहा कि उसे एक कॉल करनी है, अभी 5 मिनट में फ़ोन ला देगी। मगर अब उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। अब 20 मिनट होने को आए हैं मगर वो वापस नहीं आई। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। उफ, तुमने उसे मेरा फ़ोन क्यों ले जाने दिया? जवाबन जहान ने बेचारगी से शाने उचकाए। उसने मुझसे इजाज़त नहीं मांगी थी और मैं उसे कैसे रोक सकता था? मुझे तो फुरकान मामू की फैमिली से वैसे ही बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोला। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल हमें भी आता है। तुम इधर ही ठहरो, मैं ज़रा इरम से फ़ोन ले आऊँ। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ताया फुरकान के लाउंज में सभी मौजूद थे। आओ आओ बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर अपने साथ सोफ़े पे बैठने का इशारा किया। सोनिया, हया की चाय भी ले आना। जी अच्छा अब्बा। नहीं ताया अब्बा, मैं चाय नहीं पीऊँगी, बस अब सोने जा रही थी। इनकी घरेलू सियासतें और वक्ती तंदू देखती बातें एक तरफ, ताया फुरकान इससे प्यार भी बहुत करते थे। अब्बा सो के तुम्हारे? जी कब के? फ़ोन बस मैं ज़रा फ़ोन लेने आई थी इरम से। फ़ोन क्यों? ताया अब्बा बुरी तरह चौंके। सायमा ताई भी ठटक कर इसे देखने लगी। इरम को कोई कॉल करनी थी तो वो मेरा फ़ोन लेकर गई थी, मगर अभी मुझे अपनी फ्रेंड को मैसेज करना है, सोचा फ़ोन ले लूँ। ताया के चेहरे का रंग फ़ौरन ही बदल गया। नरमी की जगह सख्ती ने ले ली थी। इरम इरम, उन्होंने बुलंद आवाज़ में पुकारा। जी अब्बा। वो हया का फ़ोन वापस दो, ताया ने कड़ी निगाहों से घूरते हुए ज़बत से कहा। जी वो फ़िज़ा को मैसेज करना था तो वो हकला गई। थैंक यू, मैं चलती हूँ। आप लोग जाएं, चाय इंजॉय करें। वो फ़ोन वहाँ से लेकर उठाई। वापस लॉन्ज में आते हुए उसने मोबाइल का लॉग चेक किया। मैसेज और कॉल लॉग बिल्कुल क्लियर था। सारा कॉल रिकॉर्ड गायब। इरम की बच्ची, इसे इरम पे बेतरह से गुस्सा आया। ये अब्दुर्रहमान पाशा का फ़ोन आया था। उसका नंबर इसने महफूज नहीं किया था, वो बस कॉल लॉग में पड़ा रह गया था। अब वो मिट गया था। चलो खैर, उसने कौन सा कभी ARP को कॉल करनी थी। जहान सोफ़े पे इसी तरह बैठा था। उसे आता देखकर उठ खड़ा हुआ। कैसे मिला? मिर्चों के इस्तेमाल से। नहीं, जहाँ शुक्रिया के इस्तेमाल से बात बन जाए वहाँ मिर्चें ज़ाया नहीं करते। वैसे पाकिस्तान के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। एक कज़न बगैर पूछे फ़ोन उठा लेती है, एक बहुत इज़्ज़त से बगैर खाना खिलाए घर से निकालती है और एक खाना भी नहीं पूछती। ओ खुदाया, उसने बेख्तियार माथे को छुआ। तुमने खाना नहीं खाया? कहाँ खाता, वहाँ तो अभी लगा ही नहीं था और यहाँ घर की दोनों ख़वातीन ने पूछा ही नहीं। वो इसकी बात मुकम्मल होने से पहले किचन की तरफ आई और फ्रिज खोला। आज वहाँ खाना तो था, कुछ बनाया ही नहीं। हमारे यहाँ रात का सालन अगले दिन कोई नहीं खाता। ठहरो, मैं अंडे बना लेती हूँ। उसे याद आया। अंडों का खाना खोला तो अंदर 2 ही अंडे रखे थे। उसे बेपनाह शर्मिंदगी हुई। इन 2 अंडों से तो कुछ नहीं बनेगा, उसने खफत से कहते हुए फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया। जहान ने जैसे उस पर अफसोस करते हुए सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हें शायद भूल गया है कि तुम इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ़ में से एक से बात कर रही हो। आराम से बैठ जाओ इधर कुर्सी पे, मैं खुद बना लूँगा सब कुछ। उसने अपना सिल्वर स्मार्टफोन मेज़ पे रखा और फिर आगे बढ़कर फ्रीजर से कैबिनेट हर चीज़ खोल खोल कर अदला बदला बाहर निकालने लगा। फ्रोज़न कीमा, पास्ता का पैकेट, जमे मटरों का लिफाफा, सॉसेज, सब्जियों के खाने से चंद सब्जियां चुन लीं। वो तमाम चीज़ें काउंटर पे जमा करता जा रहा था। तुम इस वक्त पास्ता बनाओगे? हाँ, और मुझे कुकिंग के दरमियान टोकना मत, मैं बहुत बुरा मानता हूँ। मुस्कुराते हुए वो सब्जियां धो रहा था। और तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक है? वैसे मुझे हैरत ज़ाहद मामू और उनके बेटे पे है। इस लड़की ने इतनी बदतमीज़ी की और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। इसकी एक दिन के बाद रुकती है, शायद वो इसका दिल बुरा नहीं करना चाहते होंगे, मगर उसने बहुत मिसबिहेव किया। असल में उसके फियांसी ने किसी कैनेडियन रियलिटी शो में $1.5 मिलियन जीते हैं। इसी पे उसका दिमाग 7वें आसमान पे है। चंद लम्हों बाद उसकी वापसी हुई तो छुरी पेचकस और ऐसी चीज़ें उसके हाथ में थी। अच्छा, इसी पे उसका दिमाग 7वें आसमान पे है और वह ज़मीन पे बगैर आसमान के घूम रही है। वो टेक लगाए टांग पे टांग रखे बैठी बता रही थी। अच्छा, ये हम फिर वापस वहीं पे आ गए हैं। जनरेटर का कवर उतारा था इन्होंने, बार बार ना रिपीट किया हुआ है नॉवल को।
ओके, ऊपर करते जाते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे जाके इन्होंने यहाँ से शुरू किया है। पापड़ी दे। ये नया है, मैंने भी खुद भी टेस्ट किया, चटखारा। खैर अब इतने बुरे हालात भी नहीं हैं, और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती है। अगर किसी पाकिस्तान ने कैनेडियन शो में इतनी हकीर रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगह आ चुका होता। मुझे तो वो लड़का शक्ल से ही क्रिमिनल लग रहा था। ताज़ा आई ब्लैकमेल को वो वाइट करने के लिए कवर बनाया है, और क्या। अच्छा, उसे ताज्जुब हुआ। जहान, तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जो हमला हुआ था उसका कुछ पता चला? नहीं। वो गर्दन तिरछी किए सास की बोतल पैर में उंडेल रहा था। हालांकि मेरी इस्तांबुल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एक दुश्मनी तो खैर अब उसकी बन चुकी थी, मगर वो तो खुद भी इससे वाकिफ़ नहीं था। तुम तो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर अब इतने भी बुरे हालात नहीं हैं, और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती है। वो चूल्हे के सामने खड़ा इसकी तरफ पुश्त किए पैन में कीमा भून रहा था। कीमे और शिमला मिर्च की भीनी भीनी इश्तहा अंगेज़ी महक सारे किचन में फैलने लगी थी। वो इतने तीखे नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से, बस उनके लिए नज़रियात हैं जो इतने सख्त हैं। वट एवर। वो अब उबला पास्ता पतीले में कीमा और सॉस ढेल रहा था। तुम कब से रेस्टोरेंट चला रहे हो? अब तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मैं बर्तन लगाता हूँ, तुम सुलेमान मामू को बुला लाओ, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। अरे हाँ, वो माथे पे हाथ मारती उठी। तुम्हें पता है, डीजे को तुम्हारा फ़ोन बहुत पसंद था। 1-2 लाख का फ़ोन फेंकना हो तो सबांजी के बाहर ही फेंकिए। अच्छा, उसे ज़रा हैरत हुई। खरीदा नहीं था, गिफ्ट मिला था, स्पेशल गिफ्ट। वो मुस्कुराकर जैसे कुछ याद करके बोला, किसने दिया था? समवन स्पेशल। अच्छा, जाओ अभी मामू को बुला लाओ। वो ना गया तो वो शाने चुकाते वहाँ से चली आई। जिस वक्त अब्बा ज़रा हैरान से बाहर आए, जहान पास्ते की डिश उठाए किचन से निकल रहा था, और वो मज़े से अपने काम दार जोड़े में टांग पे टांग रखे बैठी चैनल बदल रही थी। अब्बा इनको देखकर जल्दी से उठी और जहान के हाथ से ट्रे ली। सॉरी मामू, हमने आपको उठा दिया। थैंक यू। अब्बा ने कदरे नासमझी से खाने को देखा और फिर हया को, ये तुमने बनाया है? नहीं, जहान ने। वो मुस्कुराहट दबा गई। वैसे मामू, ये ना इटालियन रेसिपी है। सलमान साहब चौंक कर इसे देखने लगे। इसका दिल तोड़ने का फ़न आता था तो टूटे हुए दिलों को वो दोबारा जोड़कर इन्हें जीतने का फ़न भी आता था। पास्ता बहुत मज़े का था, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। सलमान साहब ने तारीफ़ नहीं की, मगर उनके चेहरे से ज़ाहिर था कि उन्हें अपना यूं ख्याल से किया जाना अच्छा लगा था। कूनिया में 2 लड़कों का अगवा। टीवी स्क्रीन पे बीबीसी चल रहा था, और जो खबर न्यूज़ कास्टर ने पढ़ी उस पे इन तीनों ने चौंक कर सर उठाकर देखा। कूनिया तुर्की का शहर। जहां ने बिजली की तेज़ी से रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। क्या कहा इसने? कूनिया? जहान को देखा। नहीं, कूनिया नहीं, इसने कहा था कीनिया। और लेना। वो रिमोट एक तरफ रखकर इन्हें फिर से सर्व करने लगा। अभी वो अब्बा के सामने तुर्की का इमेज अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो बारात के लिए मैरिज हॉल की तरफ रवां दवां थे। वो पिछली सीट पे बैठी लाताल्लुक सी बाहर देख रही थी। काजल और नेचुरल लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं करती थी। बाल यूं ही खुले छोड़ दिए, ज्वेलरी भी नहीं पहनी। ज़रूरत भी नहीं थी कि उसकी लंबी टुकड़ों से बालिश भर ऊंची कमीज़ के गले पे काफ़ी काम था। मैरिज हॉल के बाहर बारात में अभी उतरी थी। दाखिली दरवाजे पे खासा रश था। सजी संवरी जेवरात, कीमती मलबूसात और खुशबुओं में रची बसी लड़कियां और ख़वातीन गाड़ियों से निकलकर अपने हाल और मेकअप ठीक करती दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। कार रुकने पर उसने दरवाज़ा खोला और बारीक हील बाहर पथरीली ज़मीन पर रखी। बेख्तियार उसे टूटी हुई सुर्ख हील याद आई। सर झटक कर वो बाहर निकली और पर्स संभालते हुए दरवाज़ा बंद किया। अब्बा, जहान और अम्मा एक साथ मैरिज हॉल के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। आउच! उसने करा कर पैर हटाया। वो बजरी का छोटा सा कंकड़ था। उसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। वो मुखालिफ सिमत से आया था, जहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी थी, और किसी ने बहुत ताक कर उसे मारा था। इन गुज़रे 3-4 माह में उसे इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि उसके साथ इतना इत्तफाकात नहीं होते। रात की तारीकी में पार्किंग एरिया को ऊंचे लड़की जर्द बत्तियों ने मध्यम रोशनी बख्श रखी थी। भड़कता हुआ नीला जर्द दुपट्टा हम रंग जोड़े के ऊपर पहने, वो दुपट्टे का पल्लू चेहरे पे ज़रा सा डाले, इसे दांतों से यूं पकड़े हुए था कि ज़ोर से इस पे किसी औरत का गुमान होता था। पिंकी! उसने हरासा निगाहों से गर्दन मोड़कर दूर हाल की तरफ देखा। कैसी हो बाजी जी? वो मुस्कुराया था।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं मुझे। याद है जी, वो मुस्कुराकर बोला। अच्छी तरह याद है, और भूली तो तुम्हारी माँ और बहन भी नहीं होंगी। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माय फुट, मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली। इतने बावकार ओहदे पे फाइज होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डोली का पैगाम देने आई थी। मगर कैसा पैगाम? वो सिर खाई से बोली। डोली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है, पता नहीं कितने दिन जी पाए। क्या हुआ है? खुद चल कर देख लीजिए। आइए, मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी। एक दफ़ा तो मिल लें उससे, उसे कुछ बताना है आपको। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे एआरपी की माँ से मिल गई थी। तलखी से कहते हुए उसने फिर से पलट कर देखा। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो उसकी माँ को भी ना पता हो। क्या? वो चौंकी, फिर बगौर पिंकी को देखा। उसके ऊंचे कद के सिवा कोई चीज़ उस रोज़ जनास ऊपर की शॉप में मिलने वाले इस स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। इस बात का जवाब तो उस डोली के पास है जी, और उसने मुझे यही आपको बताने को कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो जी, और ना मेरी जूती को भी शौक नहीं है आप जैसी बदजबान खातून के मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए उसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले। इसमें एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। ये डोली ने भेजा है। इसे इसी तरीके से खोलिएगा जो इस पे लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। हया ने उसके बड़े हुए हाथों में पकड़े इस डब्बे को देखा। ये क्या है? उसने चंबे से सर उठाकर पिंकी को देखा। ये एक पहेली से खुलेगा, मगर ये पहेली सिर्फ आप बूझ सकती हैं, और आप बूझ ही लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज़ निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिया तो वो चीज़ आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुराकर कहते हुए डब्बा इसके मज़ीद सामने किया। इसने ना चाहते हुए भी इसे थाम लिया। अच्छा वाजी जी, रब रखा। वो खुद ही ख्वाजा सिराओं वाला लहजा बनाकर सलाम झाड़कर दुपट्टा मुँह पे डाले पलट गया। उसने जल्दी से डब्बा पर्स में रखा। बारात का फंक्शन वैसा ही था। वो आज भी अलग थलग कोने वाली मेज़ पे बैठी रही। उसका दिल स्टेज पे जाकर मूवी बनवाने को किधर नहीं जा रहा था। उसने झुरझुरी लेकर सर झटका। इतने बड़े हाल में कोई भी उसकी जानब मतवज्जा न था। वो ऐसे भी इस मेज़ पे अकेली बैठी थी। वो एक हाथ जितना लंबा और 5 इंच मोटा मस्तील डब्बा था। डब्बा ना बहुत भारी था ना बहुत हल्का। वो गहरी बुरी लकड़ी का बना था। पिंकी ने कहा था कि इसे खोलने का तरीका इस डब्बे पे लिखा है। उसने डब्बे को उलट पलट कर देखा और लम्हा भर को ठटकी। उसे ढक्कन की ऊपरी सतह पर कुछ खुदा हुआ नजर आया था। इन टू द सेम रिवर नो मैन कैन इंटर ट्विस। ओके, एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। उसने उलझन भरे अंदाज में वो फिक्रा दोहराया। क्या यही वो पहेली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया था? एक सादा सा फिक्रा। अस्सलाम वालेकुम हया। आवाज़ पे उसने करंट खाकर गर्दन उठाई। सामने शैला खड़ी थी, स्याह बाया के ऊपर गहरे सब्ज स्काफ का नकाब उंगलियों से थामे। वालेकुम अस्सलाम शैला भाभी, कैसी हैं आप? आए बैठे। वो ज़रा संभल कर उठी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मुझे इल्म नहीं था कि तुम आई हो। और वो रसान से कहती हुई कुर्सी पर बैठ गई। डीजे के जिक्र पर उसके सीने में एक होक सी उठी। पता नहीं शहला भाभी, अल्लाह की मर्जी क्या थी। ना चाहते हुए भी शिकवा लबों पे आ गया। अल्लाह तुम्हें सब्र देगा। जी वो इधर है। उसने निगाहों का जाविया मोड़ा तो शहला ने ताक़ुब में देखा। स्टेज के करीब वो सलमान साहब के साथ खड़ा था। थैंक्स। वो लम्हे भर को झिझकी। शहला भाभी, एक बात कहूँ, आपकी सास ने आपकी इतनी खूबसूरत बरी बनाई थी, और आज भी आपने उन्हीं में से कोई सूट पहना होगा। इस तरफ तो औरतें ही हैं। आपका अबाया, मेरा मतलब है आपके कपड़े तो नज़र ही नहीं आ रहे। वो रुक रुक कर हिचकिचाते हुए बोली थी। जवाबन शहला भाभी बहुत थकन से मुस्कुराई थी। क्या फ़र्क पड़ता है हया? इतने मर्दों को अपने कपड़े दिखाकर मुझे क्या मिल जाएगा? वो तो खुद से दिल नहीं चाहती थी कि शैला नकाब उतार दे। वो तो बस इसका जवाब सुनना चाहती थी, यूँ जैसे उसका दिल अंदर तक ज़ख्मी हो। पिछली दफ़ा उसे शहला को अबाया में देखकर अजीब कोफत भरा एहसास हुआ था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। आधी रात गए अपने कमरे में बैठे वो फिर से इस डब्बे को उलट पलट कर देखने लगी, जहाँ डोली, पिंकी, पाशा, अहमद, मगर अंग्रेज़ी में ये सारे नाम 5 हरूफ थे। छठा हरूफ नहीं मिला था। वो बार बार इस सतर को पढ़े गई, मगर कोई हल नज़र न आया। जहान किचन में खड़ा काउंटर पर गिलास रखे पानी की बोतल उसमें डेल रहा था। वो इसके सामने एयर बॉक्स उसके सामने रखा। ये मुझे किसी ने दिया है और मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम, इसे खोल दो। वो इस आवाज़ पर चौंका, फिर बोतल रखकर डब्बा उठा लिया। ये है क्या?
जो भी है तुम इसे किसी तरह खोल दो। खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो ढक्कन और डब्बे की बंद दराज पे उंगली फेर कर कुछ महसूस कर रहा था। तुम मुझे एक बड़ा छड़ा और एक हथौड़ा ला दो। उफ़, तोड़ना नहीं है इसे, बल्कि तुम रहने ही दो। क्या हुआ? मैं खोल तो रहा हूँ, एक मिनट मुझे देखने तो दो, मैं खुद कर लूँगी, तुम रहने दो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पता नहीं वो किस बात पर इससे खफा थी। फिर सोच लो, मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था, नहीं तुम्हें दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राज़ी करने। मगर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो शाने झुकाकर पानी पीने लगा। सच? उसने बेयकीनी से पलकें झपकाई। तुम उन्हें मना सकते हो? मैं एक अच्छा शेफ़ और एक अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई मी। वो गिलास रखकर ज़रा सा मुस्कुराया। अब्बा एक दफ़ा अट जाएं तो कभी फैसला नहीं बदलते। तुम उन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरे मफाद में कितन नहीं है, क्योंकि अब तुम हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए मुझे ही ख़वार कराओगी। मगर मुझे लगा तुम जाना चाहती हो, सो मैं मामू से बात करने ही जा रहा था और वो मान जाएंगे। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज़ बम धमाके होते हैं, और पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद भी है या नहीं। वो ज़रा जल कर बोली। अगला 1 घंटा वो किचन में कुर्सी पे बैठी जहान का इंतज़ार करती रही। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, हाँ कल हम सुबह की फ़्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा सा मुस्कुरा कर बोला, मगर इस शर्त पे कि फ़िलहाल तो तुम हमारे साथ रहोगी। बाद में जब स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो जाए तो बेशक चली जाना। सच? वो बेयकीनी खुशगवार हैरियत में घुल रही थी। अलबत्ता एक बात वो जानती थी, इस्तांबुल डीजे के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो जी भरकर कोफत का शिकार हुई। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं? हैरत की जगह अब झंझलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए हैं। मैं तुम्हें एक सीधा साधा हल बता रही हूँ इस सारे मसले का। तुम रोज़ के 24 घंटे में काम करो तो इस रकम के आधे लिराज भी इकट्ठे नहीं होंगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में वो खफा होकर बोली, अब्दुर्रहमान मुझे जान से मार देगा, वो इसकी लड़की है। और अब्दुर्रहमान को कौन बताएगा? वो तो महीना भर पहले इंडिया चला गया था, तुमने खुद ही मुझे बताया था। वो चमक कर बोली, वो इंडिया गया है, मर नहीं गया, जो उसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझे जान से मार देगा सलमा। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो और हारिस के मरने के लिए छोड़ दो। सलमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम क्या कर सकते हो? तुमने क्या किया है हारिस के लिए? मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है। मैं तो किसी की बेटी थी। मुझे इस डरबे में लाकर पल पल मारने से पहले तुमने सोचा? वो चादर का गोला बनाकर एक तरफ फेंकती जा रही थी। तुम मर्द होकर डरते क्यों हो? तुम अब्दुर्रहमान को नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो इसका ज़िम्मेदार अब्दुर्रहमान पाशा है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे देता तो हम कभी ये करने का ना सोचते। हाशिम मुतज़ब्ज़ब सा उसे देखे गया। वो जहान के साथ सीधी इसके घर आई थी। फिर खाना खाकर उसने इजाज़त चाही। उसका सारा सामान सबांजी के डोर रूम में रखा था और जिसमें अफरा तफरी में रह गई थी। मैं तो फिर कहूँगी कि रुक जाओ। फूफो ज़रा खफा थी। फूफो, मैं कल आऊँगी ना, प्रॉमिस। अब चलती हूँ। ठीक है, मगर कल ज़रूर आना। जहान टिश्यू से हाथ साफ़ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, सिर्फ टाक्सम तक छोड़ना, आगे से मैं गोरसल पकड़ लूँगी। मैं सबांजी तक छोड़ दूँगा, नो प्रॉब्लम। वो चाबी पकड़े जैकेट पहनते हुए बोला, नहीं, इस बहार में तुमसे 45 मिनट की ड्राइविंग करवाई तो 45 दिन तक तुम जताते रहोगे। वैसे भी मुझ पर तुम्हारे एहसान बहुत जमा हो गए हैं, इतने सारे कैसे उतारूँगी? उतारने के लिए किसने कहा है? वो ज़रा सा मुस्कुराकर दरवाज़े की जानब बढ़ गया। वो इसकी पुश्त को देखे गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जहान का रवैया इसके साथ नरम पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले 2 दिन तो वो लाताल्लुक़ रहा। शायद इसके लिए दोनों को ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। उसे इनका वो भूला बसरा रिश्ता याद था जिसके मतलब इस घर में कोई बात नहीं करता था। टाक्सिम स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी इस तरह था जिसे वो छोड़ कर गई थी। तुम जानती हो, तुम जा रही हो, हालांकि मैं चाहता था तुम कुछ दिन हमारे घर रहो। मैं कल आ जाऊंगी, मगर कल तक मैं सबांजी, अपना डोरूम, झील और हर जगह में और डीजे इकट्ठे गए थे एक दफ़ा फिर देखना चाहती हूँ, अकेले, बिल्कुल अकेले। मैं अपने इन लम्हों में को फिर से जीना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ़ होगी। बहुत तकलीफ़ सह ली, अब मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। ओके, उसने समझकर सर हिला दिया। जहान चला गया और वो मुजस्मा आज़ादी के गिर्द उगी घास के करीब जा खड़ी हुई। टाक्सम के हर फूल, हर पत्थर और हर बादल पे जैसे यादें रकम थीं। और इस तरफ इस्तकलाल स्ट्रीट थी, वहाँ से की गई इनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगां चली गई। गोरसल की खिड़की के शीशे के पार वो बासफोर्स का अजीमुशान समंदर देख रही थी। दोपहर की ठंडी ठंडी धूप सबांजी के दरो दीवार पर फैली थी।
وہ اپنے ڈورم بلاک کا گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سمبھانجی آئی تھی تو ان سیڑھیوں پہ برف جمی ہوئی تھی۔ اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اس نے گردن اوپر اٹھا کر بالکنی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی۔ کتنا ڈر رہے تھے وہ پہلے دن، جب یہ بلب خود بخود جل جاتا تھا اور خود بخود بجھ جاتا تھا۔ نکلے ہم وہی پاکستان کے پینڈو، حالے کے بتانے پہ کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہے۔ اس نے ڈورم کا لاک کھولا۔ کمرہ سنسان پڑا تھا۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائڈ کھولی۔ گڈ گڈ اس نے کہنا چاہا، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا۔ دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن غیر حاضری پہ کچھ سوچا تو ہوگا۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے قدرے بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ جواب نہیں آیا تھا۔ او حیا، تم کب آئیں؟ آواز پہ چونک کر وہ پلٹی۔ کھلے دروازے میں مجسم کھڑا تھا اور اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ آج ہی آئی ہوں۔ نہیں، وہ سب تو میں کونیا میں ہے، مجھے ذرا کام تھا، اس کے لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ لمحہ بھر کو رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ خدیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا۔ اللہ کی مرضی تھی مجسم۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا بیری نیوزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی تھی مجسم، کہ زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی۔ جائے لمحے بھر کا کھیل۔ یہی اللہ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے، مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ میں اسے دیکھتا ہوں۔ ٹھہرو، وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز پزل باکس کا طرز پر بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سا کرنے سے یہ کھلتا ہے، پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ 1 منٹ، اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پر تو 6 حروف درج ہیں۔ مگر اب یہ کیسے کھلے گا؟ یہ تو جس نے دیا ہے اسی کو۔ وہ رکا اور اوپر لکھی سطر کو پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے۔ یہ ایک پہیلی سے اور اسے حل کرتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فقرہ، وہ اس سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فقرہ مجھے کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خیر جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ اس کے یوں خیال کرنے پر وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی میں کمرہ اچھی طرح لاک کر دیا۔ سبانجی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائیڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے آلودہ آباز پر ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانجی کے سبزہ زار پہ بہہ رہی تھی۔ اسے ڈی جے کا رجسٹر نظر آیا۔ اوہ ڈی جے، ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا نسیان، وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیر پر چھوڑ جایا کرتی تھی۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پر انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا، "Into the same river no man can enter twice"۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ وہ بالکل شل سی سانس روکے تھی، تحیر سے سطر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسی نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ ایک دم رجسٹر لیے اٹھ کر ڈورم کی طرف بھاگی۔ اسے مجسم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہراکلیس یونانی فلسفی یاد آ گیا۔ مجسم نے 2 سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہراکلیس کا ایک قول ہے، جیسے تم نے اس کے دوسرے قوال سنے ہوں گے، مثلاً۔ وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوتے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پر چل نکلے ہیں۔ دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم، حیا نے گردن اٹھا کر معذرت کی۔
اچھا اب کیا کرنا ہے؟ یا پھر شاید ہیراکلیس کی ذات ہے۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ میں آیا۔ یہ رہا ہیراکلیس کا اعمال نامہ۔ اس نے دھبکی آواز کے ساتھ کتابیں میز پہ رکھی۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پر بیٹھا۔ میں لا کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلاسفی کی اتنا موٹی موٹی کتابیں پڑھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہیراکلیس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے مجسم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا۔ اچھا، اوف، جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ اس کو دیکھ کر مجسم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے پڑھنے لگا۔ اوہ اچھا، ہرکولس کا تعلق ایشیا مائنر سے تھا۔ خاصا بدمزاج فلاسفر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا اور کافی خاندانی بھی تھا۔ بس کر دو مجسم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ مجسم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا، اس کا ایک سائڈ کورس فلاسفی ہے، اس کو ہلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے دو، اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ وہ مجسم کی ساتھ والی نشست پر بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ میں تو ہیراکلیس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیاء باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ 1 منٹ، لطیف چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے قول ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے۔ تم نے، بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ محاورہ دراصل ہرکلیس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ ہی سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل جاتی ہے۔ فلسفی آف چینج۔ حیاء نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اوہ ہاں، مجسم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس، لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ مجسم نے سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائیڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائیڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا۔ مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاس ورڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ اوہ ہاں، مجسم نے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاس ورڈ کچھ اور ہے۔ حیاء، تم ہراکلیس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ نہیں، فی الحال میں ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے، اور گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے روم میں لا کر رکھا، پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت وہ ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا۔ وہ اس کا سیاہ فراق تھا، جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی، وہی وہ جو جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے گئے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی، جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ کندھے سے گزار کر وہ سرے پہلو میں ڈال کر پیزی پن کے ساتھ فراق کی بیلٹ سے نتھی کر لیا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی، ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی۔ اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پر بیٹھی تھی۔ راستے کے اس طرف مجسم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیاء کے بائیں جانب کھڑکی کے ساتھ ساتھ والی نشست پہ ایک ترک لڑکی بیٹھی تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا، مجسم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے، اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد بھی ہیں۔ جواب لطیف نے دیا تھا۔ اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا ہونے نہ دیا تو؟ آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنا
کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں، وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ مجسم کے اشارے پر ان دونوں نے گردنیں اونچی کر کے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی دوبارہ استنبول میں نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھی۔ پاس بیٹھی ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے مجسم، ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا، نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ ٹاکسم اسکوائر پر مغرب اتر رہی تھی۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پر خلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ مادم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد میں جب واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ چل رہے تھے۔ لاؤنج میں سوگواریت سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کی سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سامنے صوفوں پر بیٹھی تھی۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپٹ پر مہر کی بیٹی غزہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اسے اچانک دھچکا لگا کہ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے حیا، اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تھکان۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں۔ مسز عبداللہ اٹھیں تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کھانا پھپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی، پھر مجھے صرف 10 منٹ دو۔ وہ عجلت سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ مہر بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر عروہ کو دیکھا۔ عروہ، تم حیا کو کمپنی دو، فار گاڈ بیک۔ عروہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے بچی کو خفگی سے گھورا۔ سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا سے لگے۔ کیپٹن پلینٹ، آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ ارے یہ کیپٹن پلینٹ ہیں، میرے فیورٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست پر آگے کو ہوئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہیں، اور لنڈا تو بہت زیادہ۔ عروہ، میری تو جان تھی کیپٹن پلینٹ میں۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلینٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تب ہی ابا نے بتایا تھا کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش کیے۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ یونانی عناصر، اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ ہراکلس کا آنسر کون سا تھا؟ عروہ، مجھے نیٹ چاہیے، اب اسی وقت۔ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ ممی کا آئی پوڈ لے لیں، تھینکس۔ اس نے آئی پوڈ پکڑ کر اس کا گال تھپتھپایا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ ان سب کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے مجسم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا، خیریت؟ مجسم، تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تحقیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ حیا، میرے خیال سے کہ تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ مجسم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو۔ ہم خواہ مخواہ اس نیم پاگل آدمی کی سوانح عمری پڑھ رہے تھے۔ ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا۔ فائر۔ ہاں، فائر ہراکلس کی دائمی آگ۔ مجسم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہراکلس کے خیال میں آگ سے بنے تھے۔ مگر حیا، فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹائلی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائی گاڈ! اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا۔ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا۔
چلو پھر تم رات کو واپس آؤ گی تو اس باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے منہ میں رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پہ لگا فون زور سے کھینچا تھا، اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آر پار کہیں کھبی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ دل و دماغ کے سون ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ بدوقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھیں، ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھنچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، ذرا سا دباؤ کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھکڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ حیا نے گردن موڑی، درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی درزیں تھیں۔ اس نے درز کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پر بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے کوفت سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ وہ خون تھا۔ وہ مدہوش سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پہ نہیں تھا۔ اس سے واحد خیال جو آیا وہ یہ تھا عبدالرحمن پاشا نے گواہ کروا لیا تھا اسے۔ زور زور سے وہ اپنا سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراق کی بیلٹ کے ساتھ نہیں تھا، اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے کلچ کھولا، اندر اس کا پتلا سا پاکستانی فون رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا؟ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراق کے ساتھ نتھی کلچ پر ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبدالرحمن پاشا اس کو تو معلوم تھا۔ لیکن وہ اسی کشمکش میں پڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے تو یہ سب کچھ معلوم تھا۔ بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب پر اس کے کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا۔ اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی والے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پر 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی، بس اتنی سی دیر میں وہ بھی جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ میں یہاں کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ ذرا حیرت سے زبین پھپھو کا نام تلاشنے لگی، ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دکتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آیا، یہ پاکستانی فون تھا اور ترکی کے سارے نمبر جس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں کال کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس لڑکی کو اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھیں، اب وہ مبہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پر غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی، تو کیا
پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ گئی تھی تو اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے اسے دیکھا اور نمبر ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کے قمیض سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا، شاید اس کا نام تھا۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دھڑائی۔ خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی اس پر ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان اور کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، گھنٹی جا رہی تھی۔ بند کمرے میں خون کی عجیب بو پھیلی تھی۔ پلیز اللہ پلیز، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل، وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی، اتحاد ایئر لائن، سبانجی یونیورسٹی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز تیز بولتی گئی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ ہاں، یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہی ہے اور ادھر ایک پل ہے۔ باسفورس برج نہیں۔ یہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بوکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک درد سے جھٹکتے منظر کو۔ وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھنے لگی۔ بیلنس ختم ہو گیا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں موند لیں۔ دروازہ بھاری چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ کوئی اندر آیا۔ اس پہ جھک کر اس کی ہتھ کڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کراہ نکلی۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دان سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے پر دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا اور دوسری طرف آتش دان، جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہراکلیس کی دائمی آگ۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی۔ اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مائع ابل رہا تھا۔ اس نے گردن گرا دی۔ اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی۔ شریفوں کا مجرا نہیں، پلیز اللہ میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگنے لگی۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ دروازہ دلاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھیں۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ ان کو سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ دفتن دروازہ کھلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پر رکھا۔ پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ٹکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ نتاشا۔ وہ قریب سے دیکھنے بھی کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ نو، یو آر نتاشا۔ انگلش، انگلش، آل رائٹ، آل رائٹ۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ پور کنٹری، ٹورسٹ گرل، پور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سالاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا، یو واٹ انگلش نیم؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا۔ وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا، کس لیے؟ ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سود پڑی لڑکی کا بازو یاد آیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی
यू वॉन्ट इंग्लिश नेम? नो नो, वो बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाती बड़बड़ाई। नाउ दिस इज़ योर नेम। वो सलाख का दहकता इसके करीब लाया। नहीं नहीं, वो गर्दन दाएं बाएं हिलाती ज़ोर से चिल्लाने लगी। योर नेम, उसने जिताकर कहते सलाख हया के बाजू के करीब रखी, कंधे से ज़रा नीचे, वहाँ वो सलाख करीब ले गया। उसे दहकते अंगारे की हिद्दत महसूस हुई। वो तड़प कर इधर उधर सर मारने लगी। नहीं प्लीज़ नहीं। इस लम्हे उसने दिल से दुआ की थी कि कोई आ जाए और इस पिस्ता कद रूसी से इसे निजात दिला दे। कोई आ जाए, चाहे वो अब्दुर्रहमान पाशा ही क्यों ना हो, कोई तो। रूसी ने दहकता हुआ लोहा इसके बाजू के ऊपरी हिस्से पर रख कर दबाया। वो बुरी तरह से बिलबिला उठी। इसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली थी। अंदर से मांस जलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद उसने सलाख उठा ली। वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सलाख रख दी। उसके दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पे स्याह जला हुआ हरूफ लिखा था। रूसी वापस इसके सामने आ खड़ा हुआ। हया ने मतूरम सुर्ख निगाहें उठाकर उसे देखा और दहल कर रह गई। उसके हाथ में दूसरी सलाख थी जिस पर HO लिखा था और ऊपर तले लिखे दोनों हरूफ अंगारा बन चुके थे। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता नहीं तो नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, स्याह दागे गए हरूफ तले सुराख गाड़ दी। खोलता हुआ गर्म दहकते अंगारे, आग इसकी तकलीफ आखिरी हद को छूने लगी। चंद लम्हों बाद उसने सलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम सी होकर एक जानब ढलक गई। उसका तनफ़्फ़ुस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रूसी अब तीसरी सलाख उठा लाया। उस पर RT लिखा था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से उसे देखा। इसमें मज़ीद कुछ कहने की सकत नहीं रही थी। वो रोहेल कार की पिछली सीट पर बैठे थे, स्कूल बैग लिए। वो स्कूल जा रहे थे। रोहेल कुछ बता रहा था और वो हंस रही थी। फिर उसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो इनकी एक मोटी सी किताब खोल रही थी जिसमें सूखा फूल रखा था और वो उसने खुद ही वहाँ रखा था। अब वो ताया फुरकान को अपने ईद के कपड़े हैंगर से उठाए दिखा रही थी और वो इसका जोशो खरोश और खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोहेल इसके साथ लान में भाग रहा था। इनके 2 खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी। इसके लंबे बाल कमर पर बिखरे थे। रूसी ने गर्म सलाख इसके बाजू से मस की। एक खूलन उसके अंदर उतर गई। अगले ही पल उसने करंट खाकर सलाख हटाई। कहीं फ़ोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए। फ़ोन, योर फ़ोन। आवाज़ के ताक़ुब में वो आगे बढ़ा और उसकी फ़्राक की बेल्ट से लगा पर्स नोचा। टूट गई, कपड़ा फट गया। शदीद तकलीफ में भी वो पहली बात उसके जहन में आई थी वो यही थी कि इसका फ़ोन रोमिंग पे था और बैलेंस ख़त्म। फिर फ़ोन कैसे बजा? रूसी कब बेयकीनी से इसे देखता, कभी फ़ोन को। फिर उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। उस पे उसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और पूरी कुव्वत से इसे दीवार से दे मारा। फ़ोन की स्क्रीन चकनाचूर होती ज़मीन पे जा गिरी। यू कॉल्ड सिमवन। वो वहशियों की तरह इस पे झपटा और गर्दन के पीछे से बाल दबोचकर इसका चेहरा सामने किया। हया ने नीम जान निढार आंखों से इसको देखा और फिर इसके मुंह पर थूक दिया। वह बिलबिलाकर पीछे हटा और इसके बाल छोड़े और अंगीठी पे दहकता बर्तन हैंडल से उठाया, खोलती हुई वैक्स। यू बिच। वो गुस्से में मगालतल बकता इसके करीब आया और बर्तन इसके सर पे उल्टा दिया। नो नो, उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मेरे बाल। गर्म खोलती हुई वैक्स तेज़ी से उसके बालों की मांग पर गिर गई और हर तरफ से नीचे लुढ़कने लगी। इसकी दिलखराश चीख निकली। कमरे में धुआं सा भरने लगा। वैक्स इसके सर पे जमने लगा था। इसका सर बेहद वजनी हो गया था। इसने ज़मीन पे ग्रे गाल फर्श पे रखे बंद होती आंखों से इस धुंधले मंजर को देखा। धुएं के इस पार कोई रूसी का सर पकड़कर दीवार से मार रहा था। चीखें, धुआं, आग, खून, इसका पूरा जिस्म आग में दहक रहा था। जो आखिरी उसने देखी वो स्याह फ्राक का दामन था। आग की एक लपेट ने इसे छू लिया था। इसने स्याह कपड़े को जोर शोले में बदलते देखा। हर तरफ धुआं था। इसने धीरे से आंखें खोली। वो सफ़ेद छत इसकी निगाहों के सामने थी जिस पे खूबसूरत नक्शे नगार बने थे। दरमियान में एक कीमती और नफीस फनूस लटक रहा था। इसका सर एक नरम गदाज तकिए पे था और मखमली कंबल गर्दन तक डाला था। इसने एक खाली खाली सी निगाह कमरे पे दौड़ाई। इसने आंखें फिर से मूंद ली और इन पे बाजू रख लिया। इन गुजरे दिनों में सोती जागती कैफियत में वो बहुत बार रोई थी। वो इधर ही लाई गई थी। हाथ से लगी ड्रिप अपने बालों में नरमी से चलते उस बुरी आंखों वाली लड़की की हाथ, वो इंजेक्शन, नींद, बेहोशी, उसे टूटा सा सब याद आया था। दरवाजे पे धीरे से दस्तक हुई।
اور پھر وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیٹھ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نرم لہجے کے ساتھ اسے ٹیبل پر ٹرے رکھنے کی آواز آئی۔ وہ ہلی تک نہیں۔ نیند اچھی ہے لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہنوز آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبدالرحمن کی کال ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو دھیرے سے ہٹایا، سکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھول اور اسکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈ لیس فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تھی، لو بات کرو۔ اس کے کم عمر چہرے پہ معصومیت بھری شفافیت تھی۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی۔ وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ عائشہ گل کا چہرہ جو سیاہی نرم اور شفاف رہا، اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات من من انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی اور تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو، میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ اس نے کارڈ لیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلتی گلتی ملتی تھی اور نہ اسے پاشا کے گھر والوں سے رواداد رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تم عبدالرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا۔ اس نے کہا کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبدالرحمن کو اپروچ کیا۔ یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، سال اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی غریب ملک سے ہو، ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک اس کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی یہ اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں اور یہ ان نتاشا کو آگے بیچ دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ اسے یاد آ گیا تھا، نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو۔ 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں ان کو اپنی خیریت کی اطلاع تو ہونی چاہیے۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردد کے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم گداز قالین میں پاؤں گویا دھنس سے گئے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ تو قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ کے کاداور آئینے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ ویسے ہی تھی، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ پولیس پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا تھا، مگر جتنا وہ پستہ قد روسی اسے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ اس نے زیر لب دہرایا، وہ کون تھی؟ کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی، وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سبانجی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھوپھو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان دونوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا۔ اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا برے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی اور چال دار پر وہ ہٹایا۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے باہر لکڑی کا گیٹ، جیسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگھی کھڑی تھی، اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جتا تھا۔ بگھی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی، آرے کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔
دفتن بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا، اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پر اس کے بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی۔ دفتن عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے او کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنے فراق سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ او نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں رینگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ مکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیم تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول کرکھاتا لکڑی کا زینہ تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمت کتب سجی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئیں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے ذرا سا لہنگا اٹھائے، دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے ڈستی، مضطرب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام، البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیم تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لونگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی اسے ہوتا اور اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اوکے تو گائز، اب دیں ہمیں اجازت۔ اب ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو اب تک کے لیے آپ کو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ چینل کو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ اوکے تو اللہ حافظ۔